آپ اپنی زندگی کے حالات کو بدلیں. آپ ہر ایک انسان اپنے اپنے مزاج کو جب تک نہیں بدلتا، اپنی کردار کو نہیں بدلتے. آپ پڑھنے والی بچی ہیں، آپ پڑھنے والے بچے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں. آپ کے چلنے کی آہٹ سے، آپ کی قدم مبارک سے، آپ کی چلنے کے انداز سے یہ دنیا والا کہا جا سکتا ہے کہاں پڑھنے پر مجبور. یہ پڑھنے والا بچہ خانقاہوں میں جانے والا ہے، مدارس اسلامیہ کی طرف جانے والا ہے، مکاتب اسلامیہ کی طرف جانے والے بچے. دیکھنے سے پتا چلتا کہ یہ چیز حقیقت میں یہ مانے ہیں، ماننا پڑے گا. آپ اپنے کرداروں میں، اپنی قدروں میں، اپنی زبانوں میں ایسے تاثر پیدا کیجیے. ہاں، اس لیے آپ محبت کا پیغام دیجیے. علم سکھاتا ہے محبت کا پیغام دیجیے، درد نفرت کا پیغام دیتا ہے. اس لیے آپ جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی رہیے، آپ اپنی کردار کو اونچا ہمیشہ رکھیں. اور لباس یا بنی آدم ولباس التقوی ذالک خیر، آپ لباس بھی ایسے اختیار کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مکتب میں آئیے، مدرسے میں آئیے، خانقاہوں کی طرف آئیے، مساجد کی طرف آئیے، علماء کی طرف آئیے، تو آپ اپنے لباس کو اسی انداز میں ڈال کے آئیے اور باقی آپ میں آپ دنیا کا لوگوں کو اس کی بڑی. شریعت ہمیشہ ہے، شریعت کا قانون ہمیشہ نافذ ہے. جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک یہ شریعت کے قانون کی دائرے میں ہے. وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاتون تمام امت کی ماں ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاچی بیوی جو ہماری ماں ہے اور تمام اس پشت پر آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے ماں ہے. ایک مرتبہ فرشتے جبریل امین کو وحی لے کر نازل ہوئے. آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں بیٹھی ہیں اور صرف اور صرف آپ سنیں یہ حدیث آپ کے لیے صرف ایک بار دوپٹے سر سے ہٹے. کیا وہ دوپٹے سر سے نیچے ہٹے؟ فرشتے جبریل امین فرمایا جناب دیکھو تو دروازے پر کوئی خلیل کو کھڑا ہے. عائشہ دور میں آتی ہے تب دیکھتے ہیں فرشتے جبریل امین کھڑے ہیں. دو بار کہا کہ کوئی آدمی ہوگا. آپ دیکھ دوپٹے نہیں، صرف سر سے اترے ہوئے دوپٹے کا معاملہ تھا. اور آپ کا انجام کیا ہے؟ اس لیے علم جہاں بھی ہے جس دائرے میں رہیے، پردے پوشی میں رہیے اور اپنے جسم اور اپنے علم کا شناخت یہی ہے کہ ایک پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک آپ قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے والے ہیں. اس لیے قرآن کریم افضل کتاب ہے. ہاں، اس کو جو بھی پڑھے گا وہ افضل بنے گا. اس کو جو ذلیل و رسوا کرنا چاہے گا خود کو برباد ہو جائے گا. اس کتاب کو پڑھنے والوں کے پیچھے بہت سارے فضائل ہیں. اس لیے آپ کو کوئی چاہے برباد کرنا، آپ کے اوپر کوئی چاہے مصیبت کے پہاڑ توڑنا، یاد رکھیں کہ یہ الٹا گیم چلتا ہے. جس طریقے سے بال کو گیند پر ماری جائے، بال پر آتی ہے مارنے والے کو ایسا ان کا انجیکشن ایسا. اس لیے لیکن شرائط ہے، اس کے شرائط ہیں کہ آپ قرآن کریم کو احترام ہاں اچھے بڑی نگاہوں سے محتاج بن کر سیکھنا کہ مولا ہم محتاج ہیں، ہم محتاج علم کے پیاسے ہیں. علم کے پیاسے سمجھ کر لفظوں کی طرف آیا کرے کہ مولا ہم دل میں دین کے پیاسے ہیں، ہمیں علم نافع ہے. اگر علم دین ہے اور علم سے فائدہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھے علم سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے
آپ کی آواز نہیں آواز بند کیجیے سیلنٹ ہو رہی ہے بچی بہت ہو گیا اب کلاس لگے گا اب پڑھیں گے کلاس میں بیٹھیں گے اور شانتی ماحول بنائیے میں بارہا کہتا ہوں یہ بات بارہا کہتا ہوں بھائی آپ ایک دوسروں کو بتائیں مسجد ہو مدرسے ہو اسکول ہو جہاں بھی بیٹھے آپ امن شانتی کا یہی پیغام ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے اور حلوت جمعی کرنے کا مطلب یہی پیغام دیتی ہے یہ آواز کہ آپ صرف اور سب ہلہ کرنا آپ اپنا فیصلہ خود کر لیجیے کہ ہم پڑھنے آئے یا ہلہ کرنے آئے خود فیصلہ کیا اس لیے قرآن کریم پڑھنے والے بچے وہ شعر ہنگامہ نہیں کر سکتا اس کو سیدھا بتاؤ اس لیے جو بات کہی گئی ہے سنی گئی ہے اس پہ دعا کریں رب کریم ہمیں بھی آپ تمام بچے بچوں کو بھی 100% عمل کی توفیق مرحمت نصیب فرماوے اور ہماری بستیوں میں رب کریم ہدایت کی وجود کی وجہ سے عطا فرماوے صحیح دین کی سمجھ مجھے عطا فرماوے ہمارے اندر بھی مولا صحیح دین کی سمجھ مجھے عطا فرماوے آپ حضرات کے اندر بھی صحیح علم دین کی سمجھ نصیب فرماوے اور اس پر عمل